بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے یہودی منصوبے کا آخری مرحلہ۔ یہ تحریر سید ابو الاعلیٰ مودودی کی ہے۔ اب در حقیقت جس چیز سے دنیا اسلام کو سابقہ درپیش ہے وہ یہودیوں کا چوتھا اور آخری منصوبہ ہے، جس کے لیے وہ 2000 سال سے بے تاب تھے اور جس کی خاطر وہ 90 سال سے باقاعدہ ایک اسکیم کے تحت کام کرتے رہے ہیں۔ اس منصوبے کے اہم ترین اجزاء دو ہیں۔ ایک یہ کہ مسجد اقصی اور قبہ صغریٰ کو گرا کر ہیکل سلیمانی کو پھر سے تعمیر کیا جائے، کیونکہ اس کی تعمیر ان دونوں مقدس مقامات کو ڈھائے بغیر نہیں ہو سکتی۔ دوسرے یہ کہ اس پورے علاقے پر قبضہ کیا جائے جسے اسرائیل اپنی میراث سمجھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس منصوبے کے ان دونوں اجزاء کو ہر ایک مسلمان اچھی طرح جان لے اور سمجھ لے۔ جہاں تک پہلے جز کا تعلق ہے، اسرائیل اسے عملی جامہ پہنانے پر اسی وقت قادر ہو چکا تھا جب بیت المقدس پر اس کا قبضہ ہوا تھا، لیکن دو وجوہ سے اب تک وہ اس پہ تعامل کرتا رہا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اسے اور اس کے سرپرست امریکہ کو دنیا اسلام سے سخت رد عمل کا اندیشہ ہے۔ دوسرے یہ کہ خود یہودیوں کے اندر مذہبی بنیاد پر اس مسئلے میں اختلاف برپا ہے۔ ان کے ایک گروہ کا عقیدہ ہے کہ ہیکل کی تعمیر نو مسیح آ کر کرے گا۔ جب تک وہ نہ آ جائے ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ مسلمان اور عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح مانتے ہیں، مگر یہودی ان کا انکار کرتے ہیں اور وہ ابھی مسیح موعود کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کا مسیح موعود وہی ہے جسے حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح دجال قرار دیا ہے۔ یہ ان کے قدامت پسند گروہ کا خیال ہے۔ دوسرا گروہ وہ جو شدت پسند ہے، جس کے ہاتھ میں دراصل اس وقت اسرائیل کے اقتدار کی باگیں ہیں، وہ کہتا ہے کہ قدیم بیت المقدس اور دیوار گریا پر قبضہ ہو جانے کے بعد ہم دور مسیحائی میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہی بات یہودی فوج کے چیف ربی نے تورات ہاتھ میں لے کر اس روز کہہ دی تھی جب بیت المقدس کی فتح کے بعد وہ دیوار گریا کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے الفاظ یہ تھے کہ آج ہم ملت یہود کے لیے دور مسیحائی میں داخل ہو رہے ہیں۔ انہی دو وجوہ سے مسجد اقصی کو یک لخت ڈھا دینے کی بجائے تمہید کے طور پر اس کو آگ لگائی گئی ہے، تاکہ ایک طرف دنیا اسلام کا رد عمل دیکھ لیا جائے اور دوسری طرف یہودی قوم کو آخری کارروائی کے لیے بتدریج تیار کیا جائے۔ دوسرا جز اس منصوبے کا یہ کہ میراث کے ملک پر قبضہ کیا جائے۔ یہ میراث کا ملک کیا ہے؟ اسرائیل کی پارلیمنٹ کی پیشانی پر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں: اے اسرائیل، تیری سرحدیں نیل سے فرات تک ہیں۔ دنیا میں صرف اسرائیل ہی ایسا ملک ہے جس نے کھلم کھلا دوسری قوموں کے ملک پر قبضہ کرنے کا ارادہ عین اپنی پارلیمنٹ کی عمارت پر ثبت کر رکھا ہے۔ کسی دوسرے ملک نے اس طرح اعلانیہ اپنی جارحیت کے ارادوں کا اظہار نہیں کیا۔ اس منصوبے کی تفصیل جو صہیونی تحریک کے شائع کردہ نقشے میں دی گئی ہے وہ یہ کہ اسرائیل جن علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے ان میں دریائے نیل تک مصر، پورا اردن، پورا شام، پورا لبنان، عراق کا بڑا حصہ، ترکی کا جنوبی علاقہ اور دل تھام کر سنیے مسلمانوں، مدینہ منورہ تک حجاز کا پورا بلائی علاقہ شامل ہے۔ اگر دنیا عرب اسی طرح کمزور رہی جیسی آج ہے اور خدا نخواستہ دنیا اسلام کا رد عمل بھی مسجد اقصی کی آتش زدگی پر کچھ زیادہ مؤثر ثابت نہ ہو سکا، تو پھر حاکم بدہن ہمیں وہ دن بھی دیکھنا پڑے گا جب یہ دشمنان اسلام اپنے ان ناپاک ارادوں کو پورا کرنے کے لیے پیش قدمی کر بیٹھیں۔ یہ تحریر کم از کم 50 سال پرانی ہے۔ آج شام، عراق اور لبنان جیسے
مسلم ممالک شدید عدم استحکام کا شکار ہیں۔ عالم اسلام کے حکمران اب قبلہ اول کے لیے آواز تک نہیں اٹھاتے۔ حالات بتا رہے ہیں کہ اب یہودی اپنے آخری منصوبے کی طرف پیش قدمی کرنے والے ہیں، جس کا اشارہ مودودی صاحب نے 50 سال پہلے دے دیا تھا، جبکہ دوسری طرف مسلم حکمران ناجائز اسرائیلی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے بے چین ہیں۔